الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم، قسم ہے کتاب مبین کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ بے شک نازل فرمایا ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں، بے شک ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اسی میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، حکم صادر ہو کر جاری طرف سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے رسول کے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر، درود و سلام حضور پرنور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے محفوظ اور ان الخطا خانوادے پر، ان کے جانثار اصحاب پر، اور میں سلام پیش کرتا ہوں، زانو ادب طے کرتا ہوں ان تمام ولیان کامل کے سامنے کہ جن کے مزارات جا بجا قرۂ ارض پر فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے شب مغفرت، اور میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور میرے ساتھ موجود ہیں عابدہ آغا۔ اور آج کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے شب برات کی، جسے شب مغفرت بھی کہتے ہیں، آغا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے بہت نامور جانے پہچانے صنخواہ موجود ہیں، ہمارے پاس جید علماء کرام موجود ہیں، اور آج جو ہے وہ درود ہوگا، استغفار ہوگا، بلا شبہ توبہ ہوگی، اور ہم اپنے علماء کرام سے جو ہے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور وہ سیکھنے کا عمل ہم تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ٹیلی ویژن کی اسکرین کے ذریعے آپ سب لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور ہم بھی زانو ادب طے کریں گے ان علماء کرام کے سامنے، اور ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہے توبہ، توبہ کے اسباب کیا ہیں، اور توبہ کیوں کر ہوتی ہے، اور توبہ کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور توبہ اور استغفار کا یہ جو ورد ہم کر رہے ہیں اس سے حاصل کیا ہے۔ آپ کی دنیاوی زندگی میں آپ سے جو کوتاہیاں، غلطیاں یا کوئی لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو توبہ کیسے آپ کو راستہ دیتی ہے رب تعالیٰ سے رجوع کرنے کا، یہ کیسا سلسلہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آغا، توبہ سے تو ہم بہت سارے جو دنیا میں مرد ہیں، عورتیں یہ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں علماء کرام کی موجودگی میں یہ میری تصحیح کریں گے، اگر میں غلط ہوں گی اور آپ بھی بڑھیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ جو استغفار ہے وہ تو انبیاء کرام بھی کرتے تھے، تو مطلب وہ تو ان الخطا معصوم ہیں، ان سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر وہ استغفار کرتے تھے، اور یہ کیا ہے، مطلب کیسی کیفیت؟ اس کو اگر ہم اس طرح دیکھ لیں کہ توبہ اور استغفار میں جو معنی و مفاہیم کے اعتبار سے فرق ہے اسے ہمیں واضح کرنا ہوگا، اور یقیناً ہم علماء کرام سے یہ جانیں گے کہ توبہ تو ہر بندہ کر رہا ہے، اور یہ یقیناً ایک مومن کی معراج ہے کہ وہ خدا کے سامنے توبہ کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ استغفار جو ہے وہ، جیسا کہ آپ نے کیا خوبصورت نقطہ دیا، پوری ٹرانسمیشن کا رخ ہی موڑ دیا کہ جو ان الخطا ہیں وہ بھی استغفار پڑھ رہے ہیں، یعنی گویا مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں غصہ کرنا منع کیا گیا ہے، یعنی شرعاً ہمیں کہا گیا ہے غصہ نہ کریں۔ آغا، غصہ اور کہتے ہیں تکبر، اور یہ صفت جو اللہ کی ہے، یہ اللہ کی ہے، وہ متکبر ہے، عاجزی ہے، اور ہمیں تو جھک کے رہنا ہے، اور اگر ہم تکبر کریں گے یا غصہ کریں گے تو وہ پھر ہم پہ سوٹ نہیں کرے گا۔ بلکہ اس کو ایسے کہہ لیں تو زیادہ خوبصورت لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ اوصاف ہے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو اوصاف آپ کو دیے گئے ہیں آپ انہیں اختیار کر لیں، یعنی وہ عاجزی ہے، بے شک وہ سر جھکانا ہے،
اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے. شاید آپ کے سوال کا جواب یہیں سے مل گیا. اچھا کہ ہم تو توبہ یہاں اور سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں آگا، اور مطلب میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ جو ناظرین ہیں ان کے ذریعے ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہم سیکھ رہے ہیں. اب علماء کرام کبھی کبھی ایسی بات بتا کے چلے جاتے ہیں جس سے پوری زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. تو آج ہم ان سے سیکھیں گے. بالکل. اور آپ دیکھ رہے ہیں شب برات کی خصوصی نشریات شب مغفرت. میں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور میرے ساتھ موجود ہیں عابدہ آغا، اور ہم بات کر رہے ہیں علماء کرام اور ثنا خوانوں کے درمیان میں بیٹھ کر. یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے کہ ہم کیا بات کہہ لیں اور پھر اس کے بعد اس پہ اس کی جو ہے وہ پکڑ ہو جائے. لیکن یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شب ہے، یہ جو ساعتیں ہیں، یہ جو مواقع ہیں، یہ اس لیے پیدا کیے ہیں میری دانش میں، میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ موقع دے رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی نوکے مشغاں پہ کوئی ایک قطرہ سجا لیں، آپ اپنی آواز میں کوئی تھوڑی سی گڑگڑاہٹ شامل کر لیں، کوئی ایک دفعہ اپنی پلکوں کو جھکا کر آسمان کی طرف اٹھا لیں. وہ موقع تلاش کر رہا ہے، وہ بہانہ بنا رہا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کا. اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی محترم جناب پروفیسر محمد مفتی محمد مجود امین صاحب. آپ کا بہت شکریہ. آپ جامعہ مسجد عبدالعزیز کے امام ہیں، اور آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے بعد آپ اپنا ڈیبیو دے رہے ہیں. پہلی دفعہ کسی ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ امامت کرتے ہیں، یہاں آپ نے فکر کی امامت کرنی ہے اور ہمیں سکھلائی کرنی ہے. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جن کے لیے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مجھ سمیت درجنوں نہیں سینکڑوں وہ لوگ جو ٹیلی ویژن کے پروگرامز کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کریں، چاہے وہ اس طرح کی خصوصی نشریات کریں، یا جہاں بھی مذہبی کانٹینٹ ہوتا ہے وہاں پہ محدود چند جو نام ہیں جنہیں انتہائی معتبر جانا جاتا ہے، ان میں سے یہ ایک جملہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ وہ ہمارے سروں پر موجود ہیں، اور ان کا شفقت کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ حاجی حنیف طیب صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے، اور جا بجا بہت سا کام کیا ہے فلاحی، جبکہ بحیثیت سابق وزیر بھی آپ نے خدمات انجام دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تیسرے مہمان جو موجود ہیں، آپ سے میں محبت بھی کرتا ہوں، اور محبت کا سبب یہ ہے کہ جتنا مشکل ترین موضوع جتنی آسانی سے آپ بیان کر دیتے ہیں، اس پر میں آپ کو داد بھی دیتا ہوں اور آپ سے پیار بھی کرتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہریار نقوی صاحب. آپ کا عنوان یہ ہے کہ آپ نے اشرف المساجد امروہہ سوسائٹی میں ایک ذمہ داری سنبھال رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 1 سے زائد کتابوں کو تحریر کرنے کا شرف بھی رکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں روزے داروں کے عنوان سے آپ نے کتاب لکھی ہے، اوصاف پر. آپ کو ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. ہمارے ساتھ ثنا خواں موجود ہیں، اور سب سے پہلے ثنا خواں جو میرے انتہائی دائیں جانب موجود ہیں، محترم جناب حاجی ناصر یامین صاحب. آپ کا بہت شکریہ. آپ اکثر ہماری ٹرانسمیشنز میں موجود ہوتے ہیں اور بہت خوشگلو ہیں. خدا تعالیٰ آپ کی اس طاقت و قوت میں اضافہ کرے. ہمارے ساتھ دوسرے ثنا خواں موجود ہیں، میرے انتہائی محترم دوست، اور پاکستان میں جہاں جہاں محافل ہوتی ہیں وہاں پر اگر ثنا پڑھنے کے لیے بلایا جائے to خود جاتے ہیں، اور اگر نہ بلایا جائے تو بحیثیت سامع پہنچ جاتے ہیں. اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. محترم جناب وسیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ جو جملہ میں نے آپ کے لیے کہا ہے، یہ بڑا سوچ سمجھ کے کہا ہے کہ جہاں پر آپ کو مدعو کیا جاتا ہے وہاں آپ عشق مصطفیٰ میں کلام پڑھنے جاتے ہیں، اور جہاں آپ سننے جاتے ہیں نا وہاں آپ کا عشق کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. آپ دوسروں کو سنتے ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے. ناظرین محترم، یہ شب، خصوصی شب جس کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، شب برات، اور یہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب کیا ہے، اس میں خصوصیت کیا ہے؟ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے. تو کیا توبہ اور استغفار کے لیے یہی رات کافی ہے، یا پھر یہی رات مختص ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کسی شب میں یا یوم میں استغفار یا توبہ کی جا سکتی ہے؟ میں قبلہ پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا یہ مخصوص رات ہے، یا اس کے علاوہ چند اور راتیں ہیں، بس اس کے علاوہ استغفار کا یہ ذکر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور استغفار اور توبہ کے کیا معنی و مفاہیم ہیں شرع میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کا، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. توبہ کا جو مفہوم ہے
وہ ایک جامع مفہوم ہے، اور استغفار کا جو مفہوم ہے وہ مغفرت طلب کرنے کے حوالے سے ہے۔ استغفار مغفرت کا طلب کرنا، یعنی آپ کثرت سے مغفرت طلب کریں اور ہر وقت طلب کریں۔ چنانچہ آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب کہ کیا اس کے لیے کوئی مخصوص دن ہے یا کوئی مخصوص گھنٹے ہیں یا کوئی مخصوص جو ہے اس کے لیے لمحات ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو حضور کا عمل ملتا ہے، روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور حضرت عائشہ نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ، آپ اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو معاف ہیں، بلکہ آپ کے کیا، آپ ہی کی بدولت تمام امتوں کی اور ہماری مغفرت ہونی ہے، جی تو آپ تو شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اور پھر آگے فرمایا کہ عائشہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ استغفار کا، اور سیرت طیبہ سے اور حضور کے عمل سے پتہ چل گیا کہ استغفار کا کوئی مخصوص دن نہیں ہے، کوئی مخصوص رات نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے توبہ کے مفہوم کی، توبہ کا جو مفہوم ہے وہ استغفار سے تھوڑا سا وسیع ہے۔ جی توبہ میں استغفار بھی داخل ہے کہ اپنے گناہ پر نادم ہونا اور اس کی مغفرت طلب کرنا، تو یہ یعنی استغفار جو ہے وہ جز بن رہا ہے، اور مجموعی طور پہ توبہ جو ہے وہ بڑے مفاہیم میں ہے۔ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، میرے خیال میں اس جو عام بندہ سمجھنے کے لیے، ہم جیسے کم عقل کے لوگ ہیں، وہ یہ کہ جو توبہ ہے ہمارے پچھلے گناہوں کی توبہ ہے، اور جو استغفار ہے وہ کہ آگے ہم سے کوئی بھول چک نہ ہو جائے، یہ ہے استغفار؟ نہیں، بلکہ اس کا تھوڑا سا الٹ ہے کہ توبہ جو ہے، ایک تو میں نے جیسے عرض کیا کہ پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار، 3 جز ہیں توبہ کے، جسے توبۃ النصوح کا قرآن مجید نے جو ہے نام دیا ہے۔ تو پہلا کہ پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار ہونا، دل میں اس کے پر نادم بھی ہونا اور اس کا اظہار بھی کرنا۔ دوسرا یہ کہ فوری طور پر اس گناہ سے رک جانا، اور تیسرا اس کا جزو ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ استغفار میں صرف پہلی چیز داخل ہے کہ بندہ زبان سے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے جو ہے اس گناہ پر رک جائے اور اس پر پشیمانی کا اظہار کرے۔ اور ایک بات اور جو کہ آپ نے کہی تھی کہ، اور اس کا جواب پہلے بھی آ گیا کہ یہی آپ سے ملتا، جو کسی نے ایک فارسی شاعر سے پوچھا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، جی حالانکہ وہ آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ ہمارے زندگی میں لے کر آئے، تو کسی شاعر سے سوال کیا، اور غالباً شیخ سعدی سے سوال کیا کہ جو لیلۃ القدر کا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ کیا لیلۃ القدر ہی میں ہماری مغفرت ہوگی؟ یہ آپ کے سوال سے ملتا جلتا سوال ہے۔ تو شیخ سعدی نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ خواجہ چی پرسی از شب قدر نشانی، کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو شب قدر کی نشانی کیا ہے، کہ میری مغفرت جو ہے اسی رات میں ہو جائے۔ ہر شب قدرست گر قدر بدانی، کہ ہر رات تیرے لیے شب قدر بن سکتی ہے کہ اگر اس کی قدر کر لی جائے۔ واہ واہ واہ، تو یہ ہے، لیکن مخصوص راتوں میں اب آتے ہیں ہم آخری اس کی طرف، کہ یہ جو مخصوص راتیں ہیں، جیسے کہ آج کی رات لیلۃ البراء یا شب برات بھی جسے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کی راتیں، اور پھر اس میں خصوصاً آخری عشرہ اور ان میں خصوصاً طاق راتیں، اور ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، والفجر ولیال عشر کے ذیل میں، تو یہ راتیں اس میں اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایات میں ہوتی ہے، سمندر ہوتا ہے، یعنی سمندر بھی اس کے لیے شاید الفاظ ہم تشبیہ دے رہے ہیں، وگرنہ وہ سمندر سے کہیں بڑھ کر، یہ اللہ کی رحمت اپنے جوش پر ہوتی ہے۔ تو اس میں جتنا انسان فائدہ اٹھا لے، کیا اس کے نصیب بہت کے عمدہ، بہت عمدہ۔ جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہر شب قدر ہے شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کے نزدیک، اسی طرح وہ ایک قول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ مومن کا ہر وہ دن عید کا دن ہے جب اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ تو گویا آپ کا عید کا دن وہ ہے جب گناہ سرزد نہ ہو، اور آپ کی ہر شب برات ہے، آپ کی ہر شب مغفرت ہے اگر آپ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ بیک وقت ٹی وی سے اور چینل 5 سے دیکھ رہے ہیں۔
یعنی ایک سے زائد چینل سے ٹرانسمیشن کا آن ایئر ہونا، اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ یہ ایک امبریلا بننے جا رہا ہے، ایک بڑا میڈیا ہاؤس کا امبریلا بننے جا رہا ہے، جس میں یہ 2 چینل نہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے، اس سے زائد چینل بھی ہیں جو آگے چل کر آپ کو پتہ چلیں گے. اور میں اس بات پر داد و تحسین پیش کروں گا خالد رائی صاحب کو کہ انہوں نے میڈیا کے اندر ایک امبریلا بنا کر بہت اچھا کام کرنے کی ایک نئی روایت بنائی ہے. ناظرین محترم، شب برات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی محترم جناب علامہ شہریار داؤد صاحب نے. آپ معروف اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں اور دین مبین مذہب حقہ کے حوالے سے وہ صائب رائے رکھتے ہیں کہ بسا اوقات ہماری بہت دیرینہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے میں حاجی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور انتہائی دس بستہ انداز میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا. آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور جیسا کہ ابھی ہم نے بریک میں ذکر کیا کہ آپ کے الیکشنز میں بحیثیت پولنگ ایجنٹ ہم نے کام کیا ہوا ہے. آپ ہمارے رہنما اور لیڈر بھی ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بیان کریں کہ کیا توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، معافی کے لیے، ندامت کے لیے ایک روایتی انداز جو مستعمل ہے، بیان کیا جاتا ہے، وہی کافی ہے یا اس کے سوا بھی، اور روایت کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. صرف روایتی انداز تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا چاہیے. جی ظاہر توبہ بھی کریں، جی استغفار بھی کریں، اور جو کام آپ کو توبہ اور استغفار میں مدد کریں وہ کام بھی کریں. بھائی بہت عمدہ، ماشاءاللہ. مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں. اللہ ہمارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی شمار جائیں کی جائیں گی بلا شبہ. ظاہر ہے کہ اس طرح سے اور چیزیں ہیں. ایک بزرگ آدمی ہے، کسی بھی وجہ سے اس کو گھر سے اب نکالا جا رہا ہے، اب وہ شیلٹر ہوم کی تلاش میں ہے، کہاں جائے؟ ہم نے جو شیلٹر ہوم بنایا اس کا مقصد اس کی سرپرستی، بہترین اس کو کھانا کھلانا، اور ساتھ ساتھ اس کا نام بجائے شیلٹر ہوم رکھنے کے اس کا نام رکھا گوشہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. واہ 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 واہ. ایسے کاموں سے ہے میں قربان جاؤں اللہ حضرت حمزہ قبول پر. فرمائے. اچھا، خواتین جو بزرگ ہو جاتی ہیں بعض اوقات کسی بھی فیملی معاملے کی وجہ سے انہیں رہنے میں گھر میں مشکل ہوتی ہے، اس کا نام گوشہ خاتون جنت رکھا. اللہ اللہ، میرے بچے قربان سیدہ پر، میرے بچے قربان. انہی کی پناہ ہے. یہ دونوں ہستیاں، دونوں شخصیات اللہ تعالیٰ عظمت فرمائے. ایک کو تو گورنر طیبہ کہتے ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ بلا عنہ. شبہ. ہم تو حضور کے روضے پر جانے سے پہلے سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دے کر ان سے سفارش کرا لیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. کیا اچھی بات. یہ تمام باتیں، ایسی باتیں اس رات میں بھی ہونی چاہیے. جی مثال کے طور پر اللہ کا نظام ہے کہ پاکستان میں پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر زیادہ ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچے پیدا ہوتے ہیں پوری دنیا میں، جی چوتھے نمبر پر. اب ظاہر ہے اگر اس کا علاج نہ ہوا تو پوری زندگی نہ کھیل سکے گا، نہ مسکرا سکے گا، نہ ایجوکیشن حاصل کر سکے گا. اگر یہ بہت ضروری ہے. حاجی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا ہاں، چاہوں گی، بالکل ضرور. یہ آج کی بڑی رات ہے تو اچھا کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ کچھ لوگ اس طرح کی نیکی کرتے، عبادت کرتے تو اس کو دکھاتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ وہ دکھاتے. کیا نیکی کر کے دکھانا افضل ہے یا نیکی کر کے چھپانا افضل ہے؟ کیونکہ موٹیویشن کے لیے ہم دکھا سکتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ہم اچھا کام کریں، ہم سوشل میڈیا پہ لگا دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دکھا رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے. لیکن اگر اس کام کو دیکھ کے اگر کوئی اور وہ کام اپنا لیتا ہے تو اس میں کتنے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور جتنے بھی لوگ دیکھ سن رہے ہیں اس سب کا آپ کو اس سوال کرنے پر اجر ملے گا. دیکھیے، مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی، جی زمین کی ضرورت تھی. زمین خرید کر ایک صحابی نے عطیہ کر دی اور یہ بات شہرت پکڑ گئی، اور روایتوں میں احادیث کی کتب میں آ رہا ہے، لاکھوں احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے
کہ سیدنا عثمان غنی نے زمین خرید کر کے دے دی. ایسے ہی اور آگے بڑھیے, ایک غزوہ ہونے والا ہے اور اس غزوے کے لیے کچھ مالی امداد کی ضرورت ہے. سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے, آدھا سامان دے دیا, اور حضور نے پوچھا کتنا سامان لے آئے ہو؟ بولا آدھا سامان گھر پہ چھوڑا ہے, آدھا میں لے آیا ہوں. تو دکھانے کے لیے نہیں کیا, ہمارے اندر ایک انسپریشن پیدا کرنے کے لیے, جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اور تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے, وہ گھر کا پورا سامان لے آئے تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا, اس لیے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑا. خوبصورت جملہ ہے, گھر پہ کیا چھوڑا, یہ جملہ ہے غور طلب. تو انہوں نے گھر پہ جب کیا جملہ پوچھا کہ کیا چھوڑا, پھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. اور یہ چیزیں حدیث میں بھی آ گئی, روایتوں میں آ گئی. اور علامہ اقبال نے بھی شعر لکھا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, اور صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس. کیا بات ہے حاجی ہمیں صاحب, واہ. یہ اس آج کی رات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہم ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں. ماں کو بھی ہم نے ستایا ہوتا ہے, باپ کو بھی ستایا ہوتا ہے. آج کی رات جو بھی ماں کے پاس چلا جائے, وضو کر کے بیٹھ جائے, وضو کر کے ان کے پاؤں دبانے شروع کرے اور کہا میں نے ماں بہت ستایا ہے, مجھے آج معاف کر دیں. تھوڑے سے 2-4 آنسو نکلیں گے اور ماں کہے گی بیٹے میں نے کوئی تمہارا یاد نہیں رکھا. عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے, نیت کس ہے, نیت سے دکھا رہا ہے, اور کس نیت سے معافی مانگ رہا ہے. اس کیا اچھی لیے بات ہے. سارے کام جتنے بھی اچھے نیک ہیں جس سے غریبوں کی مدد ہو سکے, ابھی سے تیاری ہو رہی ہے. یہ ہمارے آج کے پروگرام کے علاوہ بھی رمضان کی تشنشیات کی کا ذکر بھی آغا صاحب نے کیا, تو یہ سلسلے چلتے رہیں گے. حاجی صاحب اسی میں ایڈ کر دیں کہ اگر برائی کہیں ہو رہی ہے تو اس کو چھپا لیا جائے, کیونکہ ہمارے بہت سارے, اپنے میں میڈیا کا ہی حوالہ دوں گی کہ کوئی ایسی نیوز ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو بتا کے ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, تو کیا اس کو چھپا لینا چاہیے یا اس کو بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچے. بے شمار احادیث موجود ہیں اس عنوان پر کہ ہمیں گناہ سے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ گناہ اگر ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے, ندامت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے استغفر اللہ, تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور تیسری بات یہ کہ اس نیت سے بتانا کہ کسی کو, تو وہ غیبت میں شمار ہوتا ہے. برائی کرنے کا بدلہ یہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے وہ غیبت کر رہا ہے, تو اس سے بچنے کی شدید ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے, اور اگر کبھی کسی سے غلطی ہو گئی نا, آج کل یہ طریقہ چلا ہوا ہے, میں میسج کے ذریعے سے آپ کو معافی مانگتا ہوں. ارے نہیں, جس آدمی نے کو آپ نے واقعی ستا لیا ہے, تکلیف دی ہے, اذیت پہنچائی ہے, آپ اس کو فون کریں, اس کے گھر چلے جائیں, اس سے باضابطہ معافی مانگیں. اور ایسی معافی, اور جیسے توبہ کے لیے بھی کہا گیا توبۃ النصوحہ, معافی بھی ایسی جس کا مطلب آئندہ دوبارہ اس گناہ کو دہرانا نہ ہو. کیا بات ہے حاجی صاحب, ایسے کام کریں تو حاجی صاحب بڑا اس کرم میں ہوگا. بڑی خوبصورت بات وہ ذہن میں آئی, آپ نے جب حضرت امیر حمزہ کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب تلک چچا تھے رسول خدا کے تب تک شیر عرب تھے, اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور ہمراہ ہوئے تو شیر رب بن گئے. آپ نے شیر رب کے نام سے اتنا بڑا یہ عنوان باندھا ہوا ہے. میں چاہوں گا اسی موقع پر ناظرین محترم ایک ایسا حوالہ جس سے ہماری سفارش ممکن ہو سکے. گناہ بہت ہے اور ندامت بھی بہت ہے, لیکن رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے کچھ سفارش درکار ہے, اور وہ سفارش اللہ کے حبیب کے سوا کوئی نہیں. ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رجوع کریں گے. ہمیں چند ہی لمحے پہلے جناب فیصل حسن نقشبندی نے جو ہے وہ جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. میں قبلہ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا, اور شہریار نقوی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ 2 ایام ہیں 14 اور 15 شعبان,
اس کے درمیان کی یہ شب ہے. اس شب میں عبادات کیا ہیں, وظائف کیا ہیں, اذکار کیا ہیں, کیا سلیقہ ہے اس رات کا خصوصی طور پر؟ جیسے ہم رمضان میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ وظائف بیان کیے جاتے ہیں کہ کیسے نماز کو قائم کرنا ہے, کیا کیا تسبیحات کرنی ہے. اس شب میں کیا خصوصی وظائف ہیں اور ان وظائف کو کرنے کے لیے کیا سلیقہ ہے؟ اچھا, اس میں ایک سوال میں بھی ایڈ کرتی ہوں, ملتا جلتا سوال ہے کہ جو وظائف ہیں کیا اس میں یہ ضروری ہے کہ 6 رکعت لکھا ہوا ہے اور ہر رکعت میں مطلب الحمد شریف کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آیت پڑھنی ہے یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے, اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے, یا پھر کچھ اس طرح کی بھی وظائف ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ 7 گندم کے دانے لے لینے ہیں یا چاول کے, اور اس پہ آپ نے یا راضی کو پڑھنا ہے تو اس سے آپ کے پورا سال رزق میں اضافہ ہوگا. تو یہ جو مخصوص ایک بتا دی جاتی ہے نا گنتی کہ اتنی رکعت ہے, اس کا بھی مجھے ہاں کہ اس تعداد سے کیا معاملہ ہے, کہ یعنی جو تعداد فکس کی جاتی ہے 101 مرتبہ پڑھنا ہے تو کیا وہ تسبیح 101 مرتبہ ہی پڑھنی ہے؟ زیادہ ہو جائے تو وظائف آگے پیچھے ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آل محمد. گفتگو کے آغاز میں جب آپ نے پروگرام کو شروع کیا تو آپ نے خوبصورت جملہ کہا کہ وہ بہانہ بنا دیتا ہے کسی بھی چیز کا. بے شک. تو واقعی یہ جو آج کی رات ہے اصل میں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ 2-3 دفعہ آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جو ہے کیا استغفار اور یہ توبہ مغفرت صرف آج کی رات ہے. اگر 2 طرف کو دیکھنا پڑے گا, میں آپ کی سوال کی طرف آ رہا ہوں, صرف یہ چیزیں جو چل رہی تھی پروگرام میں کہ 2 چیزوں کو 2 طرف سے دیکھنا پڑتا ہے, ایک ادھر سے ایک ادھر سے. اگر ہم یہ مان لیں کہ توبہ مغفرت استغفار صرف آج کی رات ہے تو اس کا مطلب اس کی مغفرت اور اس کی طرف سے رحمت بھی لمیٹڈ ہو جائے گی. اللہ, صرف آج کی رات معاف کر رہا وہ تو لامحدود ہے. جب وہ لامحدود ہے تو ہر دن مغفرت کا دن ہے, ہر دن معافی کا دن ہے, ہر رات استغفار کی رات ہے. لیکن آج کی رات جو ہے, جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ آج کی رات کیا کرنا چاہیے, دیکھیں ہمارے ہاں روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آج کی رات کیا ہے. فرمایا کہ آج کی رات, یہ پورے جو سال بھر کی راتیں ہیں ان راتوں میں شب قدر کے بعد سب سے افضل رات آج کی رات ہے. شب قدر کے بعد دوسری افضل ترین رات. اچھا, اس میں ایک اور میسج بھی مل جاتا ہے اگر اس روایت کو غور سے پڑھیں. فرمایا شب قدر کے بعد سب سے بڑی رات ہے, اس کا مطلب آج کی رات شب قدر نہیں. ہم جو ڈھونڈ رہے ہوتے تو یہ تو طے ہو گیا کہ آج کی شب قدر کی نہیں ہے, لیکن شب قدر کے بعد کی بڑی رات ہے. اس کے بعد ایک اور روایت میں فرمایا, اسی روایت کے آگے فرمایا کہ آج کی رات اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو خالی لوٹ جائے, سب کو ملے گا, سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بات کرے, کوئی گناہ کی بات کرے کہ پروردگار مجھے کچھ ایسا چاہیے جس سے گناہ سرزد ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی بشر خالی نہیں جائے گا. یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کی رات کو جس نے درک کر دیا, جس دن سارے لوگ جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے, یعنی قیامت کی بات ہوئی, اس دن اس کا دل روشن ہوگا, یعنی یہ ممتاز چہرہ ہوگا, یہ ممتاز دل کے ساتھ جا رہا ہوگا جس نے آج کی رات کو سمجھا. اب آ جاتے ہیں وظائف کی طرف کہ آج کی رات بہت سے اعمال ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہمارے یہاں تو مسلسل یعنی آج کی رات مسلسل مصلی پہ بیٹھنا ہے, اتنی یعنی شدت کے ساتھ آج کی رات کو وہ جو ہے بیان کیا گیا ہے روایات میں. سب سے پہلے استغفار, بہت زیادہ استغفار. اب استغفار کے اوپر موقع ملا تو میں بات کروں گا ضرور, اور جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ انبیاء بھی کرتے ہیں, یہ ایک الگ پورا مکمل ایک فلسفہ ہے ہمارے پاس اس کا. آئیے آگے, استغفار کے علاوہ دعائے کمیل کی ہمارے یہاں تاکید کی گئی کہ آج کی رات دعائے کمیل پڑھنا چاہیے. 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. دعائے کمیل جو ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ یہ دیکھیے دعائے کمیل جو ہے امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خاص صحابی کمیل بن زیاد کو جو ہے وہ تعلیم دی تھی, اور اس میں جو ہے وہ مکمل مغفرت کی دعا ہے. لیکن کیا یہ وہی دعا ہے جو اصل میں دعائے خضر کہلاتی تھی پہلے اور بعد میں؟ جی یہ اور واضح ہو گیا. اس میں ایک اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ ویسے پوری دعا جو ہے مکمل جب آپ سنیں گے اور پڑھیں گے تو دل چاہے گا کہ بس انسان اس کو اپنے آپ کو اس میں چلا جائے اور بالکل غرق ہو جائے, اور اس میں جو گریا ہوتا ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد. لیکن ایک جملہ ہے, لا یمکن الفرار من حکومتک, پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے. اب انسان کہاں جائے؟ تو اس دعا کا جو ہے آج کی رات کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نمازیں ہیں. نماز ہمارے یہاں یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے عشاء کے بعد, اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل واللہ احد پڑھنی. اس کے بعد تسبیح, اس کے بعد پھر دعائیں. خود مفاتیح الجنان ایک ہمارے پاس دعاؤں کی کتاب ہے, اس میں مسلسل دعائیں لکھی ہوئی ہیں آج کی رات. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وظائف, دیکھیے پہلی بات یہ کہ عدد کے اعتبار سے عدد کی طرف آ رہا ہوں میں. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو نماز ہے,
جیسے 4 رکعت پڑھنی ہے ظہر کی تو 4 رکعت ہی پڑھنی ہے, فجر کی 2 پڑھنی ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے. ایک دفعہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ بس مجھے پروردگار تو نے مجھے چن لیا اور تجھ سے اچھا میں نے رب نہیں پایا تو میں 4 بھی پڑھ دوں 6 بھی پڑھ دوں. ایسا نہیں, ایسا نہیں, جیسا کہا گیا ویسا. ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے نا. اگر آپ صبح 8 بجے سے 12 بجے تک اسکول جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ دل چاہ رہا ہے 2 بجے تک پڑھتے رہیں. اسی طرح عبادات کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اور جب آپ کو کوانٹٹی بتا دی گئی کہ اتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے تو اتنا ہی پڑھنا ہے. ہاں یہ الگ الگ وہ ہیں مختلف مکاتب فکر میں, مثلا چاول کے دانے کی بات یا گندم کے دانے کی بات نہ بھی کریں تو وہ تو رزاق ہے, وہ تو پھر بھی روزی دے گا, وہ اس کی ذمہ داری میں سے ہے. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے انسان گناہ کر رہا ہے, اس نے منع کیا کہ نہیں کرو, لیکن وہ پھر بھی اسے دے رہا ہے کیونکہ وہ اس کا بندہ ہے, اس نے اسے بنایا ہے. کچھ ذمہ داریاں اس نے اپنے اوپر واجب کر لی. جیسے آج کی رات میں نے روایت میں کہا کہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ آج کی رات کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاؤں گا. اللہ, تو اتنے وظائف ہیں آج کی رات کے کہ اگر انسان واقعی مصلی پر بیٹھ جائے تو. لیکن اصل بات جو ہے نا, جو میں اس طرف آؤں گا کہ پہلا جملہ جو آپ نے کہا تھا کہ اگر آنسو چھلک جائے, وہ تو ہمارے پاس روایت میں کہ اگر کسی نے چھلکنے سے بھی کمتر بات کر رہا وہی تھا, میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا تھا نوکے مشغا پہ بس ایک قطرہ آ جائے. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ اگر آپ نے دل سے توبہ کر لی اور ایک دفعہ جو ہے آپ کی آنکھ میں آنسو مچھر کے پر سے بھی کم, یعنی اتنی سی مقدار صرف ہلکا سا جو آیا ہے اس پہ بھی معاف کر دیتا ہے. اچھا علامہ صاحب, اگر وہ 7 لوگوں کو میسج کر کے اور اس کے بعد آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو توبہ تو یہ بھی ہے اس نے دل سے ہی توبہ کی ہے. دیکھیے یہ تو طرح طرح کی بدعتیں ہر زمانے میں چلتی رہتی ہیں. بات یہ ہے کہ گناہ جب آپ نے براہ راست آمنے سامنے کیا تو معافی چھپ کر کیوں مانگ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ, معافی بھی تو آمنے سامنے لی, ضرورت پیدا کیجیے اپنے اندر ایک جو ہے وہ, اب جائیے اس کے پاس. اور آج تو سارا دن یہ چلتا رہا کہ مجھے معاف کر دیجیے گا اور یہ کر دیجیے گا, تو بھائی تھوڑا سا آپ دیکھیں ماحول معاشرہ اسی طرح بنے گا نا کہ ایک دوسرے کا خیال کریں. مجھے آپ کا کوئی خیال نہیں, لیکن آج جب مجھے اپنا خیال آیا کہ اگر آج نہیں معافی مانگی تو پھر بخشا نہیں جاؤں گا, تو اپنا خیال کر کے مانگ رہا ہوں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جب انسان بنایا, اشرف بنایا, سب سے افضل بنایا, تو مجھے اللہ کی کم از کم اس مخلوق کا تھوڑا تو خیال کرنا چاہیے. مجھے اپنی بہنوں کا خیال کرنا چاہیے, مجھے اپنے بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے, والدہ کا خیال کرنا چاہیے. پروردگار سب کی عمریں دراز کرے جن کے ہاں ہیں, ان سب کے حقوق ہیں. سمجھنے کی بات ہے ایک دوسرے کو جب جہاں غلط فہمی ایک جگہ پر جڑ بنا لینا اپنی, تو آپ کچھ بھی کر لیں وہ غلط فہمیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال میں پھر اپنی طرف اس موضوع کی طرف آؤں گا کہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے. اسے پائیے, اسے حاصل کیجیے, اسے درک کیجیے. اور پھر جو ہے آج کی رات ہمارے ہاں ایک اور میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, اپنے سامعین ناظرین کی خدمت میں, کہ ہمارے ہاں ہے کہ آج کی رات دعاؤں کو لکھا جاتا ہے, شب قدر میں ایکسپٹ ہو جاتی ہیں کہ یہ وہ دعائیں تھیں. اور اسپیشلی ایک جملہ کہہ دوں, یعنی اپنی زبان سے کہنے کے سوا لکھا جاتا ہے. اور ایک اور ہمارے پاس روایت ہے اور بڑی محکم اور مضبوط روایت ہے, یعنی وش لکھی جا رہی ہے. سنیے گا محترمہ, ہمارے ہاں بہت محکم اور مضبوط روایت ہے کہ جو حاجی حج پر جاتے ہیں ان کے نام آج رات فائنل ہو جاتے ہیں کہ یہ اس سال حج پر جا رہے ہیں. کیا بات ہے, یہ آج کی رات یعنی آئندہ آنے والا حج جو ہے وہ کس کے حق میں آ رہا ہے. اور یہ بھی کہ کون بچہ اس دنیا میں آئے گا اور کون رخصت ہو رہا ہے, یہ بھی ایک روایت ہے. یہ اس کا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ پھر قدر کی بات آ جائے گی نا. قدر قضا و قدر بالکل الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے, لیکن آج کی رات جو ہے وہ مختص ہے مغفرت سے. جیسے آج کی رات کو شب بارات کہا جاتا ہے. بارات کا مطلب کیا ہے؟ بارات کا مطلب ہے نجات, آزادی. کس چیز سے آزادی؟ جہنم سے آزادی, گناہوں سے آزادی, اپنے اس غلیظ وجود سے جو انسان نے بنا لیا تھوڑی دیر کے لیے اس سال کے اندر, اس سے آزادی. اور آزاد ہو کر کہاں جائے گا؟ جیسے دعائے کمیل میں لا یمکن الفرار من حکومت, کس کو حکومت سے تو نہیں نکلے گا, اس آزادی سے نکل کر اس کی محبت کی قید میں, اس کی رحمت کی قید میں چلا جائے گا. اس سے بڑی قید کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کی؟ علامہ صاحب اسی میں ایک اور جملہ دے دوں کہ ایک معافی اور ایک جو توبہ اور استغفار ہے اس کا مخاطب رب تعالیٰ ہے. اور جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, ابھی حاجی حنیف طیب صاحب نے بھی گفتگو کی اور آپ نے بھی وہی موضوع, کہ وہ جو بندے کا بندے سے لین دین ہے اس کے بابت آپ بار بار جو ہے تاکید کر رہے ہیں. تو یہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد والی بات آ رہی ہے. تو یعنی گویا اس شب میں خدا سے معافی کے لیے لازم ہے کہ آپ حقوق العباد کو پہلے واضح کر لیں کہ وہاں سے آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے. دیکھیں میں نے جیسا کہا کہ وہ اس کی رحمت مغفرت جو ہے وہ لامحدود ہے, وہ معاف کر دے گا, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. یہاں تک کہ دیکھیے کہ اصل اس نے جب بنایا, جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ایک دوسرے کا تو خیال کریں کم از کم. وہ بنا رہا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ہم سب بیٹھ کر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. کبھی میں نے سوچا کہ کہیں نہ کہیں اس کا پارٹ میں تو نہیں ہوں, کہیں ایسا تو نہیں میرا بھائی ادھر جا رہا ہے تو میں اس کو سنبھال لوں. لیکن کیا ہوگا کہ ہم دوسرے پہ تنقید کریں گے,
معاشرہ تب صحیح ہوگا جب ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے. میں اپنے آپ کو صحیح کب کروں گا؟ جب میں سامنے والے کا خیال کروں گا. جب سامنے والے کا خیال کروں گا تو یہ حقوق العباد کی پوری بحث اس ایک جملے کے اندر آ جائے گی کہ سامنے والے کا خیال کرنا. اگر ٹائم ہے تو میں ایک سوال کروں. اچھا آج میں تمام علماء کرام سے سوال کرنا چاہوں گی. قبرستان پہ بہت رجحان ہوتا ہے. کچھ بچے جو شاید پورا سال نہیں جاتے اپنے والدین کی قبروں پہ, وہ آج کے دن جا کے اپنی مطلب ساری چیزیں پوری کر کے آ جاتے ہیں کہ آج ہم چلے گئے. ہاں, اس کا بھی مجھے اب جواب دے دیں کہ یہ بھی ہے کہ آج کے دن کوئی مخصوص ہے کہ قبرستان جا کر. جی علامہ صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا نا, جو دنیا میں موجود ہے وہ بھی محتاج ہے, جو چلا گیا وہ بھی محتاج ہے. ہم شاید ایک دوسرے کے محتاج ہوں یا کسی کے بھی نہ ہوں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن وہ جو چلا گیا وہ ہمارا محتاج ہے. ہمارے پاس روایات میں ہیں, اور اس کو بڑے جو ہے اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ سمجھیے گا کہ یہ روایت ہے کیا رہی ہے. حاجی صاحب اجازت ہے میں اس روایت کو جو اس عنوان سے جس طرح میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ روایت یہ ہے کہ یہ تو آپ 15 شعبان کی بات کر رہے ہیں نا, شب برات کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں روایت میں یہ ہے کہ ہر شب جمعہ مرحومین کی ارواح آپ کے دروازوں پر آتی ہیں. انہیں شب جمعہ یعنی جمعرات کے بعد جو رات آ رہی ہے, اگلے دن جمعہ شروع ہو جائے گا. اب کیا ہوتا ہے جی جیسے کل, جیسے آج شب جمعہ. جی آج شب جمعہ. تو ہوتا کیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے سمجھیے, مثال کے طور پہ آفس جا رہے ہیں, اتوار کی چھٹی ہے, اسی طرح سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں قبرستان آج چھٹی ہے. یہ ساری ارواح ان کے کیونکہ لنکس ہوتے ہیں, رشتے ہوتے ہیں نا, واپس آتے ہیں, وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں سے. اب کیا ہوتا ہے شب جمعہ ان کو فرشتے لے کر آتے ہیں ارواح کو کہ آئیے اپنے گھر, کیونکہ انہیں بھی ملنا ہے, چھٹی ہے, آئیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. اور ان کی یہ طلب بھی ہوگی کہ ہمیں کچھ ملے. بالکل ہوگی. اب اس کو سمجھیے گا, انہیں گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی, آپ دروازے پہ رہیے. اب اجازت کیسے ملے گی, دروازہ کیسے کھلے گا؟ وہ اندر والا کھلے گا, کیونکہ دروازے کے باہر جو بھی آئے گا اسے کھولنا اندر والے نے. وہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے, جس کا باپ آیا ہے, جس کی ماں کی روح ہے, جو بھی آئے, وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی زوجہ کے ساتھ لڑ رہا ہے, زوجہ اپنے بچوں کے ساتھ, کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, اور ساری رات گزر جاتی ہے. روایت کے جملے ہیں, فرشتے فجر کے وقت اس کے کندھے پہ تھپکی لگا کر کہتے ہیں کہ اٹھو بدبخت, جن کے لیے پوری زندگی تباہ کی, ان میں سے کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں. اللہ. شب برات تو بہت دور کی بات ہے. میں آپ کی اس جملے کو جو ہے وہ اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا, ناظرین محترم, جب میں کسی اپنے مرحوم و مغفور کسی میڈیا پرسن کو یاد کرتا ہوں, اور اگر میرے ہمراہ کچھ دوست ہوں, تو میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اب اسے یاد کر لیا ہے تو آئیں اب اس کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم اس کو یاد کر رہے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہم اس کو یاد کر رہے ہیں. تو حاجی صاحب, اس میں آپ سے چاہوں گا کہ ایک مختصراً یہ بتا دیجئے کہ یہ جو مردوں کی عید والا تصور ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ علامہ صاحب نے جو بات فرمائی نا, تو مشہور کتابیں ہیں احادیث کی, ترمذی اور ابن ماجہ, ان دونوں میں روایت ہے. یہ سیاح کی جو کتابیں, جی جی جی, سیاستہ سے, سیاستہ میں سے 15ویں شب تھی, آج جیسے اس وقت رات 15ویں شب ہے. سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر میں بستر پہ نہ پایا تو باہر نکلی تلاش کرنے کے لیے. دیکھا تو جنت البقیع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا گریہ فرما رہے ہیں, اور یہ شب ہے وہ, اور یہ شب ہے وہ. اللہ. اب اس کی بنیاد یہ روایت چونکہ چلتی رہی, ایسا صرف پاکستان یا کراچی کی بات نہیں, دنیا کے متعدد ملکوں میں مجھے شب برات میں قبرستانوں میں لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ موقع ملا آپ کو, دیکھا آپ نے, اتفاق ہوا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور کرتے ہیں. کراچی میں تو باضابطہ, یہ پہلے میوا شاہ ایک ہی قبرستان, تب تو کئی قبرستان ہو گئے ہیں, تو یہاں روڈ پر لائٹنگ ہوتی تھی, روشنی کا بندوبست ہوتا تھا, تو لوگ جائیں, اور راستے میں کیمپ لگتے تھے کہ جو جا رہا ہے وہ گلاب کا پھول کچھ لے جائے, کچھ پتے لے جائے, مروا کے پتے, اور وہ وہاں چل لگائے. لیکن حاجی صاحب, آپ نے تو بات ہی ختم کر دی نا. آپ نے کہہ دیا کہ جب آقا نے اس شب میں قبرستان کی جانب رخ کیا ہے, تو اب سنت نبوی ٹھہری کہ آپ قبرستان جائیں اور اپنے اقربا کو یاد کریں اور ان کے لیے فاتحہ کہیں. اور وہ جو بات ابھی علامہ شہریار نقوی صاحب نے کہی, تاکہ ان تک وہ فیض پہنچے اور آپ کا شکریہ پہنچے اور آپ ان کو یاد کریں. علامہ شہریار نقوی صاحب نے آپ سے کچھ دیر کے بعد وہی اعمال جو بیان کر رہے ہیں ان کی جا کر جو ہے وہ نیابت کرنی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. میں حاجی حنیف طیب صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. مجھے صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے جی جی, کہ
یہ جتنے کام میں نے بتائے تھوڑے سے، مثلا 62,000 سے زائد ہونٹ کٹے تعلق کٹے بچوں کے فری آپریشن ہو آپریشن چکے ہیں، ہو چکے ہیں، جی جی، فری آپریشن، 2 لاکھ سے زائد موتیے کی فری سرجری ہو چکی ہے. یہ سعادت اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے المصطفیٰ کو حاصل ہو رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی رات اس چیز کی بہت زیادہ پبلسٹی ہونی چاہیے تاکہ آنے والے رمضان میں لوگوں کا ذہن بنے کہ انسانوں کی خدمت کرنی ہے، یتیم بیواؤں کی خدمت میں کرنی حاجی ہے. صاحب یہ کہوں گا کہ آپ نے ادارے کا نام ہی المصطفیٰ رکھ دیا، اب صدقہ ہی سرکار کا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ 2 گیسٹ جنہوں نے آج ہمیں جوائن جی کیا ہمارے ہے. ساتھ 2 نئے مہمان جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم تھا کہ شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، اور ان کے ہمراہ ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری اور انتہائی مشفق اور انتہائی مخلص اور ٹیلی ویژن کی اسکرین کا ایک انتہائی دمکتا چمکتا نامور نام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری بہت پیاری زیبا شہناز صاحبہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. نہیں، شکریہ نہیں ادا کیجیے، یہ تو میرے لیے اعزاز ہے کہ آج کی رات آپ کا چینل مجھے بلائے اور میں اتنے پیارے پیارے لوگوں میں اپنے کو موجود سمجھوں، کیونکہ کسی وقت بھی سفر ختم ہوگا، پھر ایک اور گروپ ہوگا جو سب آرام سے زمین میں انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم وہاں ہوں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ تعدیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. جانا تو ہے نا. جی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ مہمان خانہ ہے تو پھر ہم بہت ساری برائیوں بلا سے بچ شبہ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. زیبا آپا کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ایک انتہائی معروف ریسرچر، اسکالر، اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کے بعد اب میں انہیں ڈاکٹر کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ ثروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ان خصوصی ساعتوں میں وقت نکال کر ہمیں وقت دیا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو بلایا اور یہاں پر اکٹھا کیا. آپ سلامت رہیں. چینل کا بھی شکریہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور ان تقاضوں کو پورا کیا جو اس رات کے تقاضے ہیں. اور آپا یہ ایک چینل پہ نہیں، بیک وقت 2 چینلز پہ آن ایئر ہے، پلے ٹی وی پہ بھی اور چینل 5 پہ بھی، اور یہ ایک امبریلا بننے جا رہا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے. اس شب کو جس کو ہم نے شب مغفرت کا نام دیا ہے، جو کہ دراصل خصوصی نشریات ہے شب برات کی، اس کے لیے آپ کا یہ کلام اتنا حاصل تھا کہ تمام گفتگو ایک طرف، آپ کا یہ کلام مکمل تھا. یہی مدعا دعا ہے، یہی ہمارا جو ہے وہ آسرا ہے. ہم رب تعالیٰ سے دعا ہی تو مانگ رہے ہیں، توبہ اور استغفار کا ورد ہی تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ چونکہ علماء موجود ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اور کیا سلیقہ ہے جس سے ہم اپنے رب کو اپنی جانب راغب کر سکتے ہیں اور رب سے معافی طلب کر سکتے ہیں. ہم نے پروگرام کے آغاز میں جس طرح عابدہ کہا تھا کہ یہ جو عاجزی ہے جو بندے میں پائی جانی چاہیے اور رب کو عزیز ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو تکبر اور جو غصہ ہے وہ اللہ کو سزاوار ہے، اللہ پہ تو سوٹ کرتا ہے، بندے پہ سوٹ نہیں کرتا. تو ہم چاہیں گے کہ عاجزی کا کیا سلیقہ ہے. علامہ شہریار داؤد صاحب، کیا سلیقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیچھے چلتے ہیں کچھ ہزار سال پیچھے، نوح علیہ السلام کے دور. اللہ طوفان آتا ہے، ایک الگ بحث ہے، بہت بڑی کشتی بنائی، بڑے سالوں لگ گئے، طوفان گزر گیا، کشتی ٹک گئی، زمین پر اترے، کیچڑ ہی کیچڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. گنتی کے چند لوگ ہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں. یا اللہ کیا کریں، کچھ بھی تو نہیں اب دنیا میں، اب ختم. وہی آئی، نوح یہ چکنی مٹی ہے نا، اٹھاؤ برتن بناؤ. یا اللہ مجھے تو نہیں آتے بنانے، بناؤ ہم بنواتے ہیں. برتن بنائے، پوٹری جسے ہم کہتے ہیں، کلے پوٹری، پہاڑوں پہ رکھ دو، رکھ دیا، سوکھ گئے. اچھا جی ٹھیک ہے، اس پہ رنگ کرو، جو بھی اس وقت کے کلر تھے بڑے خوبصورت نقش و نگار ہوئے، رکھ دو پہاڑوں پہ، سوکھ گئے. اللہ کتنے خوبصورت برتن ہیں. نوح تم نے بنائے؟ نہیں یا اللہ تم نے بنوائے. عاجزی اختیار کرو. اچھا جی نوح ایسا کرو، یہ سارے برتن توڑ دو. اللہ، یا اللہ اتنی محنت سے برتن بنائے، اب تو کہہ رہے اس کو توڑ دے. فرمایا نوح تمہیں ہمارا آرڈر ہے،
ابھی تو تم عاجزی کر رہے تھے, اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ توڑ دو, سو توڑ دو, توڑ دیے. اب افسردہ بیٹھے نوح علیہ السلام, ٹوٹے ہوئے برتنوں کو دیکھ رہے ہیں. کیا ہوا نوح, کیوں پریشان ہو؟ یا اللہ اتنی محنت سے بنائے تھے, تم نے توڑوا دیے. بولا محبت تھی تمہیں برتن بنائے تھے تم نے اپنے ہاتھوں سے؟ یا اللہ بنائے تھے تو پیار تو ہونا ہی ہے نا, محنت کی تھی. نوح تم نے ایک بد دعا کی تھی, یا اللہ یہ نافرمان ہو گئے, بندے تو میرے تھے نا, اللہ تیرے یہ ایک بد دعا پہ میں نے سب کو ختم کر دیا. جیسے بے جان برتنوں سے تجھے محبت ہے تو رب اپنے جاندار بندوں سے کیسے محبت کرتا تو ہوگا؟ بس یہ جو اللہ کی محبت ہے, اللہ نے اس کا اظہار کر کے بتا دیا, چاہے میرا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا, میں تو رب ہوں, میں خالق ہوں, میں نے تو محبت کرنی ہے, جو مجھے سجدہ کرے یا نہ کرے. شہریار صاحب کیا اچھی بات کی ہے, بلکہ وہ میں کہتا ہوں کہ کبھی جب یہ مثال دی جاتی ہے کہ 70 ماہوں سے زائد محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ, تو اس کے معنی و مفاہیم اس سے مختلف ہیں. آپ چونکہ ماں کی محبت کو جانتے ہیں تو اس لیے مثال کے طور پر ماں کہا گیا ہے, اور دوسرا یہ کہ 70 ماہوں سے زائد کہا گیا ہے. اب زائد کتنا ہے, وہ 71-72 نہیں ہے, کہیں زیادہ ہے, تو اتنی محبت ہے. ماں کہتی ہے نا, تو نے کام نہیں کیا نا میرا, آنے دے باپ کو, تیری ٹانگیں توڑواتی ہوں. باپ ٹانگ توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا. ماں کہتی تجھے کھانا نہیں دوں گی, وہ کھانا نہیں کھاتا, کتنے چلا گیا ہے, روٹی نہیں کھاتی میرے پتر نے, بھوکا ہو رہا ہے, بھوکا ہوگا. پھر ماں تڑپ جاتی ہے. اچھا اللہ عز و جل کی رحمت, رحمت حق بہا نامی جویت, جی رحمت حق بہا نامی جویت. اللہ کی رحمت بہا قیمت نہیں طلب کرتی, کیا بات وہ ہے. تو وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے, بس یہ بندہ آئے, بس یہ بہانہ ہی چاہیے.